بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورتیں تراویح کی نماز کیسے ادا کریں؟ تراویح کی نماز پڑھنے کا آسان طریقہ سیکھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کی ایک رات مسجد نبوی میں تراویح پڑھی اور لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی۔ پھر دوسری رات کی نماز میں شرکاء زیادہ ہو گئے۔ تیسری رات یا چوتھی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز تراویح کے لیے مسجد کے اندر تشریف نہ لائے۔ پھر فجر کی نماز کے وقت تشریف لائے اور فرمایا کہ میں نے تمہارا شوق دیکھ لیا اور میں اس ڈر سے نہیں آیا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ ہو جائے۔ بروایت مسلم شریف۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنے کا تاکیدی حکم فرمایا ہے، لہٰذا ان کا کیا ہوا عمل بھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی مانند ہے، اور ان کی اطاعت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی اطاعت ہے۔ لہٰذا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ خود خلیفہ راشد عشرہ مبشرہ میں سے ایک اور بہت بڑے فضائل کے حامل ہیں، آپ نے جلیل القدر فقہاء صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موجودگی میں رمضان المبارک کے بعد جماعت تراویح کا اہتمام کروایا تو سب صحابہ کرام نے اس عمل کی تحسین فرمائی۔ کسی ایک صحابی نے بھی اس عمل کا انکار نہیں کیا۔ لہذا تراویح کی نماز سنت موقدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں داخلی اور خارجی فتنوں کی کثرت اور مدت خلافت کی قلت کے سبب اس سنت عظیمہ کے قیام کا موقع نہ مل سکا، لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سنت کو جاری فرما دیا جو کہ عارض کی بنا پر موقوف تھی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد اب چونکہ وہ عارض باقی نہیں رہا تھا، ملا علی قاری علامہ طیبی کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ اگرچہ تراویح کی نماز با جماعت حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں نہیں تھی، لیکن چونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پڑھا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں میں شامل تھے جو کہ اس حقیقت سے باخبر تھے، انہوں نے دائمی طور پر اس نماز کو جاری فرما دیا، تو انہیں اس کا بھی اجر ہے اور قیامت تک جو لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے ان کا بھی اجر ہے۔ بخاری شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور نماز پڑھی، لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ اب نمازیوں نے صبح ہونے پر دوسرے لوگوں کو بھی بتایا۔ دوسری رات مجمع بہت بڑھ گیا اور آپ کے ساتھ لوگوں نے نماز ادا کی۔ تیسری رات باتیں سن کر لوگ بہت بڑی تعداد میں اکٹھے ہو گئے، حتیٰ کہ مسجد کی تنگ و امانی ظاہر ہونے لگی۔ اس شب صبح کی نماز سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی جانب متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا کہ میں خطرہ محسوس کرتا ہوں کہ کہیں تم پر یہ نماز فرض نہ کر دی جائے اور پھر تم اسے پڑھ نہ سکو گے۔ ناظرین محترم، تراویح کی نماز جس طرح مردوں کے لیے پڑھنا ضروری ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی اس نماز کو پڑھنا ضروری ہے۔ بہت سی خواتین اس غلط فہمی کا شکار ہوتی ہیں اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ تراویح کی نماز صرف مردوں کے لیے ہی پڑھنا ضروری ہے اور عورتوں کے لیے اس نماز کو پڑھنا ضروری نہیں، حالانکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ تراویح کی نماز سنت موقدہ ہے، بغیر کسی شرعی عذر کے اگر اس کو چھوڑیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ مرد بھی پڑھیں گے اور عورتوں کے لیے بھی اس نماز کو پڑھنا ضروری ہے۔ اگر عورتیں اس نماز کو بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑیں گی تو گناہ گار ہوں گی، لہٰذا عورتیں بھی اس نماز کو ضرور پڑھیں گی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مرد حضرات تو مساجد میں چلے جاتے ہیں جہاں پر تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، لیکن خواتین گھر کے اندر اس نماز کو کس طریقے سے پڑھیں گی؟ اس نماز کے پڑھنے کا درست طریقہ کیا ہے؟ اس نماز کی نیت کس طرح سے کریں گے؟ اس نماز میں کون سی صورتیں پڑھی جائیں گی؟ تو جان لیجئے کہ سب سے پہلے تو ہم نماز عشاء کے 4 فرض پڑھیں گے، پھر ہم 2 سنت موقدہ اور 2 نفل ادا کریں گے۔ اس کے بعد وتر نہیں پڑھیں گے بلکہ 20 رکعت تراویح کی نماز ادا کی جائے گی، یعنی 20 رکعت تراویح کی نماز 2 رکعت کے حساب سے پڑھیں گے، اور یہ 20 رکعت تراویح پڑھنے کے بعد پھر 3 وتر ادا کریں گے۔ ناظرین محترم، تراویح کے لیے اگر آپ 4 رکعت کر کے پڑھتے ہیں تو بھی درست ہے اور نماز ادا ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ 2 رکعت کر کے پڑھی جائے۔ ہر 4 رکعت کے بعد تراویح کی دعا پڑھی جاتی ہے۔ اگر آپ کو زبانی یاد نہیں تو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔
نماز عشاء میں تراویح کی 20 رکعتیں اس طرح سے پڑھیں کہ سب سے پہلے آپ 4 رکعت سنت، پھر 4 فرض، پھر 2 سنت، 2 نفل پڑھ کر 2 رکعت کر کے کل 20 رکعت تراویح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد 3 رکعت وتر اور پھر سے 2 رکعت نوافل ادا کریں۔ تو یہ تراویح کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ ہے۔ اب یہ جان لیجئے کہ تراویح کی نماز کے اندر کون کون سی صورتیں پڑھی جاتی ہیں۔ مساجد میں تراویح کی نماز میں سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف کے بعد تلاوت قرآن کریم کی جاتی ہے، لیکن جب خواتین گھروں میں نماز تراویح ادا کرتی ہیں تو اس کے لیے کوئی خاص صورتیں نہیں ہیں۔ عام طور پر جو صورتیں نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں وہی صورتیں آپ تراویح کی رکعتوں میں بھی پڑھیں گے۔ اب اگر کسی کو صرف سورہ کوثر آتی ہے تو وہ ہر رکعت میں سورہ کوثر پڑھ لے، کسی کو سورہ اخلاص آتی ہے تو ہر رکعت میں سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھ لے۔ اگر کسی کو 10 صورتیں آتی ہیں تو وہ باری باری 10 رکعتوں میں ان 10 صورتوں کو پڑھ کر باقی 10 رکعتوں میں دوبارہ سے وہی صورتیں شروع کر دیں۔ اسی طرح سے اگر کسی کو 5 صورتیں آتی ہیں تو وہ وہی 5 صورتیں بار بار رکعتوں میں اس طرح سے دوہرا لے کہ پہلی 5 رکعتوں میں ایک صورت پڑھ کر اگلی 5 رکعتوں میں پھر سے وہی صورتیں دوہرا لیں، اور اسی طرح سے اگلی رکعتوں میں بھی دوہراتے جائیں۔ یہاں ایک مسئلہ سماعت فرما لیں کہ علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ فرض نمازوں کے اندر ہر رکعت میں ایک ہی صورت دہرانا مناسب عمل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر صبح فجر کے 2 فرض ادا کیے تو اس کے دونوں رکعتوں میں الگ الگ سورہ پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ زیادہ مناسب عمل ہے۔ لیکن سنت اور نوافل نمازوں میں آپ ایک ہی صورت کو بار بار دہرا سکتے ہیں اور اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی بھائی یا بہن کو صرف سورہ اخلاص آتی ہے تو وہ تراویح کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت ہی کر لے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں اور یہ مقبول عمل ہے۔ لیکن ناظرین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ ضرور یاد رکھنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی دن قرآن کی چند آیتیں یاد کر لیتا ہے تو اس کا یہ عمل اس دن کے باقی تمام اعمال سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ علم حاصل کرو چاہے اس کے لیے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ لہٰذا جس بہن یا بھائی کو قرآن کریم کی 1 یا 2 صورتیں ہی یاد ہیں تو اسے چاہیے کہ وہ مزید صورتیں یاد کرے، چاہے تو ہر روز صرف ایک ہی آیت یاد کرے۔ اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھیں کہ بحیثیت مسلمان ہمیں قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ صورتیں یاد ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے اللہ رب العزت کا پاک کلام ہے۔ اسے اپنے سینے میں محفوظ کرنا دنیا کے تمام کاموں سے بہترین عمل ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بھی حدیث مبارکہ ہے کہ افضل ترین عمل یہ ہے کہ قرآن سیکھنا اور دوسروں کو سکھانا۔ صرف یہی نہیں بلکہ قرآن سیکھنا اور سکھانا دنیا سے جانے کے بعد بہترین صدقہ جاریہ بھی ہے۔ لہٰذا محترم ناظرین، تراویح کی نماز میں آپ کوئی سی بھی صورتیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن ترتیب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ یعنی اگر آپ نے 4 قل پڑھنے ہیں تو پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری میں قل ھو اللہ احد، تیسری رکعت میں قل اعوذ برب الفلق اور چوتھی رکعت میں قل اعوذ برب الناس پڑھنی ہے۔ تراویح کی نیت کے بارے میں بھی جان لیجئے کہ نیت بس دل کے پختہ ارادے کو ہی کہا جاتا ہے، اور اس کے لیے زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دل کے ارادے کے ساتھ ساتھ زبان سے الفاظ بھی ادا کرے تو اسے ان الفاظ کے ادا کرنے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ لیکن پھر سے جان لیجئے کہ نیت کے لیے الفاظ دہرانا ضروری نہیں ہے، اور بس دل میں ارادہ کر لینا ہی کافی ہے۔ یعنی جب آپ نے دل میں ارادہ کر لیا کہ میں 2 رکعت تراویح پڑھنے لگا ہوں یا پڑھنے لگی ہوں تو بس یہ نیت ہی کافی ہے۔ لیکن اگر آپ زبان سے نیت کرنا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت نماز تراویح کی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ میرا خانہ کعبہ کی جانب، اور یہ کہہ کر اللہ اکبر کہنا ہے اور ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ ناظرین محترم، 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے حضور دعا کی جاتی ہے اور اس کے بعد وتر ادا کیے جاتے ہیں۔ وتر ادا کرنے کے بعد چاہیں تو 2 رکعت نماز نفل بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو نہ پڑھیں، لیکن اتنا ضرور ذہن میں رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالی ایک فرض نماز کا ثواب
70 فرض نمازوں کے برابر عطا فرماتا ہے، جبکہ نوافل کا ثواب فرض نمازوں کے برابر عطا کیا جاتا ہے۔ یعنی رمضان میں جب ہم نوافل ادا کرتے ہیں تو ان کا ثواب رمضان کے علاوہ فرض ادا کرنے کے برابر ملتا ہے۔ لہٰذا رمضان المبارک میں کسی بھی قسم کے نوافل کو بالکل مت چھوڑیں اور حد الوسع کوشش کریں کہ تمام نوافل اور سنت نمازیں بھی ادا کریں۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ تراویح کے لیے عورتوں کا گھر میں الگ الگ نماز ادا کرنا سب سے بہترین عمل ہے۔ یعنی تراویح کی نماز عورتیں اپنے اپنے گھروں میں ہی ادا کریں، کیونکہ عورتوں کا مساجد کے اندر جانا درست عمل نہیں ہے۔ لیکن اگر گھروں میں ہی خواتین اگر جماعت کی صورت میں تراویح کا اہتمام کر لیتی ہیں تو یہ بھی جائز ہے، لیکن عورتوں کی جماعت میں علماء کرام کے مطابق بہت سے مسائل درپیش ہوتے ہیں۔ مثلا جماعت کے لیے اپنے گھر سے چل کر دوسرے گھر تک جانا، اپنے شوہر سے جماعت کی اجازت طلب کرنا، اور ان کے علاوہ دیگر کئی ایک مسائل درپیش ہوتے ہیں جن کے سبب عورتوں کو اپنے اپنے گھروں میں الگ الگ نماز پڑھنے کی ہی تلقین کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔